السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ حضرات، آج ماہ ذی الحجہ کی 7 تاریخ ہے، اور ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ سب سے پہلے قربانی کس نے پیش کی تھی۔ حضرات، آئیے آج بھی ایک ویڈیو لے کر حاضر آیا ہوں۔ ہمیں قربانی کس طرح کرنی چاہیے، اور جو ہم قربانی میں جو جانور شریک کرتے ہیں، جن جانوروں کو ہم قربانی دیتے ہیں، وہ جانور کیسے ہونا چاہیے، اور ہمیں قربانی کے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ حضرات محترم، قربانی ایک مالی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ طیبہ میں رہیں، 10 سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا، اور ہر سال آپ نے قربانی پیش کی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، بلکہ اس شخص پر جو صاحب نصاب ہو، چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا کوئی بھی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جانور جو قربانی کے دنوں میں ہم ذبح کرتے ہیں، وہ اپنے بال، کھال، کھروں کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول کر لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا مسلمانوں، اسے خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی، ہم غریبوں کے طبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیاری سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس میں ہمیں اجر و ثواب کیا ملے گا؟ ہمارا فائدہ کیا ہے قربانی کرنے میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ تمہیں ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی، اسے تم خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ میرے عزیزو، اب ہمیں یہ دھیان دینا ہے کہ جن جانوروں کو ہم قربانی کریں گے، وہ جانور کتنے سال کے ہونے چاہیے؟ تو اونٹ 5 سال کے ہونے چاہیے، گائے بیل یہ 2 سال کے، بکرا بکری دمبا بھیڑ یہ 1 سال کے ہونے چاہیے۔ اگر ان میں سے ایک دن بھی کم ہوا تو قربانی جائز نہیں، اور اگر زیادہ دن کے ہے تو افضل ہے۔ اور قربانی کا جانور بے عیب تندرست ہونے چاہیے۔ میرے عزیزو، اب ہمیں اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ قربانی کس طرح کرنی چاہیے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو جس جانور کو قربانی کرنا ہے، سب سے پہلے اسے چارہ پانی دکھا دیں، اس کے بعد چھری کو تیز کر لیں۔ لیکن ہاں، یہاں ایک چیز اور آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ چھری کو پہلے سے تیز رکھیں، چھری کو تیز کر لیں، لیکن جانور کے سامنے نہیں، کیونکہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ چھری پہلے سے تیز رکھیں، اس کے بعد جانور کو اس طرح بائیں پہلو پہ لٹائیں، بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ اس کا منہ، اس کا سر قبلہ کی طرف ہو، کعبہ شریف کی طرف ہو، پچھم کی طرف ہو۔ اس کے بعد جو ذبح کرے وہ اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری لے کر ذبح کرے۔ لیکن ذبح کرنے سے پہلے ایک دعا پڑھی جاتی ہے، وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر کسی شخص کو اتنی بڑی دعا یاد نہ ہو تو صرف اور صرف
بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دے، قربانی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں قربانی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔